کیا کوئی اور زندگی واقعی بہتر ہوتی؟ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسی رات آتی ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ تمام دروازے بند ہو گئے ہیں۔ جن رشتوں کو بچانا تھا وہ دور ہو گئے، جن خوابوں کو پورا کرنا تھا وہ وقت کے نیچے دب گئے، جن فیصلوں کو درست سمجھا تھا وہی اب غلطیوں کی صورت دکھائی دیتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے اگر میں نے اس وقت دوسرا راستہ چنا ہوتا تو کیا آج میری زندگی مختلف ہوتی؟ اگر میں نے وہ شہر چھوڑ دیا ہوتا، اگر میں نے اس شخص سے شادی کر لی ہوتی، اگر میں نے اپنی پسند کا پیشہ اختیار کیا ہوتا، اگر میں نے دوسروں کی بات نہ مانی ہوتی۔ اب تصور کیجئے کہ زندگی اور موت کے درمیان ایک ایسی لائبریری موجود ہو جہاں وقت آدھی رات پر رکا ہوا ہو، وہاں بے شمار کتابیں ہوں اور ہر کتاب کے اندر آپ کی ایک اور مختلف زندگی موجود ہو، ایک ایسی زندگی جو آپ کسی دوسرے فیصلے کے بعد جی سکتے تھے۔ آپ کون سی کتاب کھولیں گے؟ یہ میٹ ہیگ کے ناول دا مڈ نائٹ لائبریری کا بنیادی تصور ہے۔ یہ کہانی نورا صدق نامی ایک عورت کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی کو ناکامیوں، کھوئے ہوئے مواقع اور بگڑے ہوئے تعلقات کا مجموعہ سمجھنے لگتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص کو مایوس کر چکی ہے، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے خوابوں کو اور شاید خود کو بھی۔ ایک شدید ذہنی بحران کے بعد وہ ایک عجیب لائبریری میں پہنچتی ہے جہاں ہر کتاب اسے اپنی کسی ممکنہ زندگی میں داخل ہونے کا موقع دیتی ہے۔ یہاں ضروری ہے کہ ایک بات واضح رہے، یہ ناول ذہنی تکلیف اور خودکشی جیسے نہایت حساس موضوعات کو چھوتا ہے۔ حقیقی زندگی میں شدید نا امیدی کسی فلسفیانہ تجربے، ایک جملے یا محض مثبت سوچ سے ہمیشہ حل نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں قابل اعتماد افراد، معالج یا پیشورانہ مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مدد مانگنا کمزوری نہیں، زندگی کی حفاظت کا سنجیدہ قدم ہے۔ نورا کی کہانی کو خودکشی کی رومانوی کہانی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ دراصل اس ذہنی کیفیت کی کہانی ہے جس میں انسان اپنی پوری زندگی کو صرف ناکامیوں کے عدسے سے دیکھنے لگتا ہے۔ نورا کے پاس پچھتاؤں کی ایک پوری کتاب ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے مختلف انتخاب کیے ہوتے تو وہ خوش، کامیاب اور مکمل انسان ہوتی۔ شاید وہ ایک مشہور تیراک بن سکتی تھی، شاید موسیقی کی دنیا میں کامیاب ہو جاتی، شاید کسی اور سے شادی کر کے بہتر زندگی گزارتی، شاید کسی دوسرے ملک یا شہر میں جا کر اپنی اصل جگہ تلاش کر لیتی۔ مڈ نائٹ لائبریری اسے انہی امکانات کو آزمانے کا موقع دیتی ہے۔ لیکن اس لائبریری کا اصل راز کتابوں کی تعداد نہیں، اصل راز یہ ہے کہ ہر کتاب اس کے ایک وہم کو آزماتی ہے۔ پہلا وہم یہ کہ ہم جانتے ہیں دوسرا راستہ کہاں لے جاتا ہے۔ دوسرا وہم یہ کہ کامیابی لازماً سکون دیتی ہے۔ تیسرا وہم یہ کہ ہماری قدر صرف بڑی کامیابیوں سے بنتی ہے۔ اور چوتھا وہم یہ کہ ایک غلط فیصلہ پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ مڈ نائٹ لائبریری کو 3 بڑی علامتوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی علامت ہے انسانی پچھتاوا۔ ہم سب اپنے اندر ایسی زندگیوں کا ایک ذخیرہ رکھتے ہیں جنہیں ہم نے کبھی جیا ہی نہیں۔ کاش سے شروع ہونے والی زندگیاں، کاش میں نے وہ بات کہہ دی ہوتی، کاش میں نے اس تعلق کو ختم نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے خواب کو زیادہ وقت دیا ہوتا، کاش میں نے کسی کی توقع کی بجائے اپنی خواہش سنی ہوتی۔ دوسری علامت ہے لامتناہی امکان۔ انسان کا ذہن یہ تصور بنا سکتا ہے کہ کسی ایک مختلف فیصلے سے ہر چیز درست ہو جاتی، لیکن حقیقی زندگی میں ایک فیصلہ صرف ایک نتیجہ نہیں بدلتا، وہ تعلقات، ذمہ داریاں، مواقع، محرومیاں اور پوری شناخت بدل دیتا ہے۔ تیسری علامت ہے موجودہ زندگی کی وہ قدر جو ہمیں اکثر مکمل طور پر دکھائی نہیں دیتی۔ ہم اپنی زندگی کو اندر سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی تھکن، خامیاں اور روزمرہ پن معلوم ہے، مگر دوسروں کی زندگی کو ہم باہر سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں صرف اس کی نمایاں کامیابیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی جو ہم نے نہیں جی ہمیشہ زیادہ چمکدار معلوم۔ بک آف ریگریٹ کتاب میں موجود صرف نورا کے فیصلوں کا ریکارڈ نہیں، یہ اس وزن کی علامت ہے جو انسان اپنے ماضی کو بار بار عدالت میں پیش کر کے اپنے اوپر رکھتا ہے۔ کچھ پچھتاوے حقیقی ہوتے ہیں، ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا، ہم نے ضروری وقت پر خاموشی اختیار کی،
ہم نے کسی موقع کو خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ ایسے پچھتاوے ہمیں ذمہ داری، معافی اور اصلاح کی طرف لے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ پچھتاوے ہمیں معاشرے سے ملتے ہیں۔ ایک عورت کو بتایا جاتا ہے کہ اگر اس کی شادی خاص عمر تک نہ ہوئی تو زندگی نامکمل ہے۔ ایک مرد کو بتایا جاتا ہے کہ اگر اس کی آمدن دوسروں سے کم ہے تو وہ ناکام ہے۔ ایک نوجوان کو بتایا جاتا ہے کہ صرف چند مخصوص پیشے ہی عزت کے قابل ہیں۔ والدین کو لگتا ہے کہ بچوں کی ہر مشکل ان کی ذاتی ناکامی ہے۔ پھر کچھ پچھتاوے ہماری ناممکن توقعات سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر موقع پہچان لینا چاہیے تھا، ہر رشتہ بچا لینا چاہیے تھا، ہر فیصلہ درست کرنا چاہیے تھا اور ہر خطرے کا نتیجہ پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا صرف اس انسان کے لیے ممکن ہے جو مستقبل جانتا ہو۔ ہم نے ماضی کے فیصلے اس وقت کی معلومات، خوف، حالات، عمر اور صلاحیت کے مطابق کیے تھے۔ آج کی سمجھ سے ماضی کے اپنے آپ کو سزا دینا ہمیشہ انصاف نہیں ہوتا۔ ناول میں نورا مختلف امکانات کو آزماتی ہے۔ ہر امکان اسے یہ دکھاتا ہے کہ حاصل ہونے والی چیز کے ساتھ کوئی نئی محرومی بھی پیدا ہوتی ہے۔ پہلی ممکنہ زندگی پیشہ ورانہ کامیابی کی ہے۔ انسان برسوں سوچ سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے پسندیدہ شعبے میں جاتا تو مشہور، مطمئن اور آزاد ہوتا، مگر کامیابی اپنے ساتھ دباؤ، تنہائی، مسلسل کارکردگی اور شناخت کھو دینے کا خطرہ بھی لا سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت میں بہت سے لوگ اپنے پسندیدہ مضمون کی بجائے خاندان کی خواہش پر کوئی پیشہ چنتے ہیں۔ برسوں بعد وہ سوچتے ہیں کہ دوسرا انتخاب انہیں مکمل خوشی دیتا۔ یہ ممکن ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے راستے میں مالی عدم تحفظ، خاندانی کشمکش یا ایک نئی قسم کا پچھتاوا ہوتا۔ دوسری ممکنہ زندگی محبت یا شادی کی ہے۔ ہم کسی پرانے تعلق کو یاد کر کے صرف اچھے لمحے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ رشتہ کیوں ختم ہوا، دونوں افراد کیسے بدل سکتے تھے، یا روزمرہ زندگی میں کون سی مشکلات پیدا ہوتی۔ غیر جیا ہوا رشتہ کبھی برتن نہیں دھوتا، کبھی بیمار نہیں ہوتا، کبھی مالی دباؤ کا سامنا نہیں کرتا، اس لیے وہ ہمیشہ زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ تیسری زندگی شہرت کی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ پہچان مل جائے تو ہماری بے یقینی ختم ہو جائے گی، لیکن شہرت دوسروں کی توجہ دیتی ہے، اندرونی اطمینان کی ضمانت نہیں۔ ممکن ہے لاکھوں لوگ آپ کا نام جانتے ہوں، مگر آپ خود یہ نہ جانتے ہوں کہ آپ کون ہیں جب کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا۔ چوتھی زندگی خاندان اور تعلق کی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی خاص وقت پر شادی، اولاد یا گھر کا فیصلہ کیا ہوتا تو سب کچھ مکمل ہوتا، لیکن ہر خاندان اپنی محبت کے ساتھ ذمہ داری، تھکن، قربانی اور پیچیدگی بھی لاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاندان بوجھ ہے، مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت زندگی کو تمام مسائل سے خالی نہیں کرتی۔ پانچویں زندگی سکون اور سادگی کی ہے۔ بہت سے لوگ شہر، ملازمت اور مصروفیت سے تھک کر خیال کرتے ہیں کہ کسی خاموش مقام پر جا کر سب بہتر ہو جائے گا، لیکن مقام بدلنے سے بعض اوقات اندر کا اضطراب ساتھ چلا جاتا ہے۔ خاموشی سکون بھی دے سکتی ہے اور وہ تمام سوال بھی سنوا سکتی ہے جنہیں شور نے دبا رکھا تھا۔ ہر حاصل شدہ زندگی اپنے ساتھ ایک نئی محرومی لاتی ہے۔ یہ ناول کی سب سے اہم بصیرتوں میں سے ایک ہے۔ 5 فلسفیانہ اسباق جو ہمیں اس کتاب سے ملتے ہیں۔ پہلا سبق ہے کہ متبادل زندگی ہمیشہ بہتر نہیں ہوتی، وہ صرف نامعلوم ہوتی ہے۔ نامعلوم چیز پر ذہن آسانی سے خوبصورتی کی تہ چڑھا دیتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص برسوں افسوس کرتا ہے کہ وہ بیرون ملک نہیں گیا، اسے وہاں کی آمدن اور سہولتیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن تنہائی، امیگریشن کی مشکلات، خاندان سے دوری اور شناخت کے بحران کا تجربہ دکھائی نہیں دیتا۔ دوسرا سبق، پچھتاوا اکثر حقیقت نہیں، نامکمل معلومات پر مبنی تصور ہوتا ہے۔ ہم ایک فیصلے کے معلوم نقصان کا موازنہ دوسرے فیصلے کے خیالی فائدے سے کرتے ہیں۔ یہ منصفانہ موازنہ نہیں۔ تیسرا سبق، کامیابی اور معنی ایک ہی چیز نہیں۔ ایک شخص بڑا عہدہ حاصل کر سکتا ہے، مگر اس کے دن ایسے کام میں گزر سکتے ہیں جسے وہ اندر سے بے معنی سمجھتا ہو۔ دوسرا شخص معمولی آمدن کے باوجود تعلیم، خدمت، خاندان
یا تخلیق کے ذریعے معنی محسوس کر سکتا ہے۔ معنی ہمیشہ نمایاں نہیں ہوتا۔ چوتھا سبق، انسان کی قدر صرف بڑی کامیابیوں سے نہیں بنتی۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہماری زندگی تبھی اہم ہوگی جب ہم کوئی غیر معمولی کام کریں گے، لیکن ایک استاد کا ایک جملہ طالب علم کی پوری سمت بدل سکتا ہے۔ ایک بہن کی موجودگی کسی غمزدہ شخص کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے۔ ایک پڑوسی کی روزمرہ مہربانی کسی تنہا بزرگ کے دن کو معنی دے سکتی ہے۔ ہم ہمیشہ نہیں جانتے کہ ہمارا وجود کہاں اثر چھوڑ رہا ہے۔ پانچواں سبق، زندگی کی چھوٹی وابستگیاں بھی وجود کو معنی دیتی ہیں۔ ایک پودے کی نگہداشت، ایک جانور کی ذمہ داری، کسی بیمار عزیز کو فون، روزانہ کسی بچے کو پڑھانا۔ چھوٹے کام معمولی محسوس ہوتے ہیں، مگر زندگی اکثر انہیں باریک دھاگوں سے جڑی رہتی ہے۔ پچھتاوے کی نفسیات۔ اب پچھتاوے کی نفسیات کیا ہے؟ نفسیات میں ایک اصطلاح ہے، کاؤنٹر فیکچول تھنکنگ، یعنی اگر ایسا ہوتا تو والی سوچ۔ یہ صلاحیت مفید بھی ہے۔ ہم ماضی سے سیکھتے ہیں، اپنی غلطیوں کو سمجھتے ہیں اور آئندہ بہتر فیصلے کرتے ہیں، لیکن جب یہی سوچ مسلسل سزا میں بدل جائے تو انسان حقیقت میں موجود امکانات کھو دیتا ہے۔ وہ ساری توانائی اس دروازے پر لگا دیتا ہے جو بند ہو چکا ہے، اور اس کھڑکی کو نہیں دیکھتا جو ابھی کھلی ہے۔ دوسری اصطلاح ہے سوشل کمپیریزن، یعنی سماجی موازنہ۔ ہم اپنی زندگی کا مقابلہ دوسروں کی ظاہری کامیابیوں سے کرتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے، وہ کہاں پہنچ گئے، لوگ انہیں کتنی اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی پوری قیمت معلوم نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا نے اس عادت کو مزید تیز کر دیا ہے۔ ہم اپنی عام صبح کا موازنہ کسی دوسرے شخص کی منتخب شدہ بہترین تصویر سے کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے پرفیکشنزم، یعنی ہر چیز کو بے عیب بنانے کی خواہش۔ ایسا انسان صرف غلط فیصلوں سے نہیں ڈرتا، وہ کسی بھی فیصلے کے بعد اس امکان سے پریشان رہتا ہے کہ شاید اس سے بہتر انتخاب موجود تھا۔ پھر آتی ہے ڈیسیژن پیرالائسس، یعنی اتنے امکانات میں پھنس جانا کہ انسان فیصلہ ہی نہ کر سکے۔ وہ سوچتا رہتا ہے کون سا شعبہ، کون سا شہر، کون سا رشتہ، کون سا وقت، اور زندگی انتخاب کے انتظار میں گزرنے لگتی ہے۔ آخر میں ہے ریگریٹ بائس، یعنی ذہن کا ماضی کے نقصان کو نمایاں کرنا اور اس فیصلے سے حاصل ہونے والی اچھی چیزوں کو کم اہم سمجھنا۔ مثلا کوئی شخص ایک ملازمت چھوڑنے پر افسوس کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اسی فیصلے کی وجہ سے اسے اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت، نئی مہارت یا بہتر صحت ملی۔ دی مڈ نائٹ لائبریری کا سب سے مضبوط پہلو اس کا تصور ہے، ایک ایسی لائبریری جہاں ہر کتاب ایک مختلف زندگی ہے۔ یہ خیال فوری طور پر قاری کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ نفسیاتی مسئلے کو قابل فہم کہانی میں بدل دیتا ہے۔ تقریباً ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی کاش موجود ہے، اسی لیے نورا کا تجربہ ذاتی محسوس ہوتا ہے۔ کتاب امید پیدا کرتی ہے، مگر صرف اس معنی میں نہیں کہ سب کچھ اچانک آسان ہو جائے گا۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنا بھی ایک تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے، اور یہ سوال اٹھاتی ہے کیا ہم واقعی ناکام ہیں یا ہم اپنی قدر غلط پیمانے سے ناپ رہے ہیں۔ اس کتاب کی مقبولیت کے باوجود اسے مکمل اور بے عیب فلسفیانہ جواب نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض مقامات پر اس کا پیغام ضرورت سے زیادہ سادہ محسوس ہو سکتا ہے۔ حقیقی زندگی میں ذہنی بیماری، غربت، تشدد، شدید تنہائی یا دیرینہ صدمہ صرف یہ سوچ لینے سے ختم نہیں ہوتے کہ موجودہ زندگی میں بھی اچھی چیزیں ہیں۔ بعض حالات میں معالج، دوا، خاندانی مدد، محفوظ ماحول اور عملی تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔ کتاب کی بعض ممکنہ زندگیاں فلسفیانہ تحقیق سے زیادہ واضح سبق دینے کے لیے بنائی گئی مثالوں جیسی لگ سکتی ہیں۔ ہر متبادل زندگی کسی ایک نتیجے کی طرف لے جاتی محسوس ہوتی ہے، جبکہ حقیقی زندگی زیادہ بے ترتیب اور پیچیدہ ہے۔ اس کے باوجود کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ اسے علاج کا مکمل نسخہ نہیں، بلکہ ایک فکری دروازہ سمجھنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ ہمیں اپنے پچھتاؤں پر سوال اٹھانے، اپنی قدر پر دوبارہ غور کرنے اور موجودہ زندگی کے قابل تبدیلی حصوں کو پہچاننے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کتاب کو صرف محسوس کر کے بند نہ کر دیجیے، اسے اپنی زندگی میں ایک چھوٹی مشق کے طور پر استعمال کیجیے۔ اپنے 3 بڑے پچھتاوے لکھیے، وہ تعلق، فیصلہ یا موقع جس کے بارے میں آپ بار بار سوچتے ہیں۔
ہر پچھتاوے کے سامنے یہ سوال لکھیے، مجھے کیسے معلوم کہ دوسرا راستہ بہتر ہوتا؟ اس سوال کا مقصد ماضی کی غلطی سے انکار نہیں، مقصد یہ ہے کہ خیال اور حقیقت کے فرق کو پہچانا جائے۔ اپنی موجودہ زندگی کی 5 چھوٹی نعمتیں لکھیے، وہ چیزیں جو کبھی آپ کی خواہش تھیں مگر اب روزمرہ بن کر نظر سے اوجھل ہو گئی۔ ایک ایسا فیصلہ منتخب کیجیے جو اب بھی بدلا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ ماضی کا پیشہ بدل نہ سکیں مگر نئی مہارت سیکھ سکتے ہیں۔ کوئی تعلق واپس نہ آئے مگر معافی یا وضاحت کا خط لکھ سکتے ہیں۔ وقت گزر گیا ہو مگر خواب کی ایک چھوٹی شکل آج شروع کی جا سکتی ہے۔ ماضی کی پوری زندگی درست کرنے کے بجائے آج ایک قابل عمل قدم اٹھائیے۔ ایک فون کال، ایک درخواست، 10 منٹ کی مشق، کسی سے مدد مانگنا۔ ایک چھوٹا قدم کبھی پوری زندگی نہیں بدلتا مگر وہ زندگی کی سمت بدل سکتا ہے۔ ہماری مشرقی فکر میں زندگی کو صرف ذاتی انتخاب کا نتیجہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہر راستہ انسان کے مکمل اختیار میں نہیں ہوتا۔ کچھ حالات ہمیں ملتے ہیں، کچھ فیصلے ہم کرتے ہیں اور بعض نتائج ہماری توقع کے مطابق نہیں آتے۔ تقدیر اور اختیار کے درمیان انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس کے بس میں ہے دیانت اور کوشش سے انجام دے۔ شکر کا مطلب مشکلات سے انکار نہیں، یہ کہنا نہیں کہ درد موجود ہی نہیں۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درد کے ساتھ موجود باقی خیر کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ قبولیت کا مطلب کوشش چھوڑ دینا نہیں، قبولیت کا مطلب حقیقت کو وہی ماننا ہے جو وہ ہے، تاکہ توانائی اس حصے پر صرف کی جا سکے جو اب بھی بدلا جا سکتا ہے۔ اور زندگی کی قدر صرف دولت، شہرت یا کامیابی سے نہیں ناپی جاتی۔ نیت، تعلق، خدمت، صبر اور کردار بھی انسانی زندگی کو معنی دیتے ہیں، چاہے دنیا انہیں بڑی کامیابی نہ سمجھے۔ شاید زندگی کا مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت کم راستے تھے، شاید مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی توجہ ہمیشہ ان راستوں پر رکھی جن پر ہم چلے ہی نہیں۔ ہم نے ان گھروں کو دیکھا جن میں کبھی رہے نہیں، ان رشتوں کو مثالی بنایا جو کبھی روزمرہ زندگی کی آزمائش سے نہیں گزرے، ان کامیابیوں کو مکمل سمجھا جن کی قیمت ہم نے کبھی ادا نہیں کی، اور اسی دوران ہم اس راستے کو دیکھنا بھول گئے جس پر ہمارے قدم ابھی موجود ہیں۔ دی مڈ نائٹ لائبریری ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہر حال میں اپنی زندگی سے خوش رہو، یہ ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو فیصلہ سنانے سے پہلے اسے پوری طرح دیکھو، اس کے نقصانات بھی، اس کی چھپی ہوئی نعمتیں بھی، اپنی غلطیوں کو بھی اور ان امکانات کو بھی جو اب بھی زندہ ہیں۔ شاید مکمل زندگی کہیں موجود نہیں، شاید زندگی ہمیشہ کچھ حاصل کرنے اور کچھ کھونے کا نام ہے، اور شاید معنی اس زندگی کو ڈھونڈنے میں نہیں جو ہر نقص سے آزاد ہو، بلکہ اس زندگی میں پوری طرح حاضر ہونے میں ہے جو ہمیں ابھی ملی ہوئی ہے۔ اگر آپ دنیا کی بہترین کتابوں کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اپنی زندگی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو سول پیجز کو سبسکرائب کیجیے۔ یہاں ہم کتابوں کے صرف خلاصے نہیں کرتے، ہم ان کے اندر چھپے وہ انسانی سوال تلاش کرتے ہیں جو کتاب بند ہونے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور آج کا سوال یہ ہے، آپ اپنی کون سی نامکمل خواہش کو ابھی تک یاد کر رہے ہیں؟ اور کیا اس خواہش نے آپ کو موجودہ زندگی سے غافل کر دیا ہے؟